اب اسلام سے پہلے خواتین کی حالت کیا تھی؟ اسلام سے پہلے جو خاتون ہوتی اس کو ایک مال کی حیثیت حاصل تھی، یعنی وہ ایک مال ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کا جو باپ ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے اس کا نکاح کر دے بغیر اس کے پوچھے۔ اسی طرح باپ فوت ہو گیا ہے یا باپ نے اس کا کسی کے ساتھ نکاح کر دیا، اب وہ اپنے خاوند کی غلام ہے۔ خاوند چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کرے، جو مرضی اس کو کھانے کو دے، جیسا مرضی اس کے ساتھ سلوک کرے، وہ شکایت نہیں کر سکتی۔ جو معاشرے میں بڑے ہیں، سردار ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو انصاف دینے والے ہیں، جب ان کے انصاف کے اصولوں میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ ہم نے عورت کی بات سننی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام یا کوئی بھی دنیا کا مذہب یا دین یا ملک کا یہ قانون ہے کہ اگر عورت پر کسی نے ظلم کیا تو اس کی یہ سزا ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے، اب عورت کیس کرے گی، اس کو انصاف ملے یا نہ ملے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اس دور میں عورت پر ظلم کرنا یہ کسی ظلم میں آتا ہی نہیں، یہ کسی غیر قانونی بات میں آتا ہی نہیں۔ عورت اس کی شکایت کر سکتی نہیں کہ وہ کہاں پر جا کر شکایت کرے کہ میرے باپ نے یا میرے خاوند نے یا میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، لیکن اس کو یہ حق ہی حاصل نہیں تھا۔ اسی طرح عورت کو اسلام سے پہلے وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں پر آج بھی عورت کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اسلام نے مرد کے اوپر عورت کی کچھ ذمہ داریاں لازم کی ہیں، عورت کے اوپر مرد کی کچھ ذمہ داریاں وہ لاگو کی ہیں، لیکن اسلام سے پہلے عورت کے اوپر مرد کے تو حقوق ہوتے تھے، لیکن مرد پر عورت کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس سے پوچھو یار تم پر یہ چیز لازم تھی، تم نے اس کا حق اسے کیوں نہیں دیا۔ مرد پر عورت کا کوئی بھی حق لازم نہ ہوتا، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا، کوئی مرد فوت ہو جاتا، اب اس کی 2 3 4 بیویاں ہیں، جب وہ فوت ہو گیا ہے تو باپ کی جو باقی بیویاں ہوتی ماں سمیت، وہ جو اس کا سب سے بڑا بیٹا ہوتا، وہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا، اب وہ ساری کی ساری اس کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں، وہ اس کے ساتھ چاہتا جو مرضی سلوک کرتا، حتیٰ کہ لوگ اپنے باپ کی، ایک تو وہ ماں ہے جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں، باقی اس کی سوتیلی مائیں ہو گئی، حتیٰ کہ لوگ اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے تھے۔